برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر انسان حیران و پریشان ہے اور کشمکش میں ہے کہ ہم نماز عید کس طرح سے ادا کریں اور کیا کریں۔ تو شریعت کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نماز جمعہ گھر پر ادا نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے نماز عید بھی، عید الفطر بھی ہم گھر پر نہیں پڑھ سکتے۔ اب کیا جائے؟ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے سوچا تو یہ تھا، ہمارے علماء اکرام نے اپیل بھی کی تھی، وزیر اعظم کے پاس میں چٹھی بھی بھیجی گئی، عرضی بھی لگائی گئی کہ شاید ہمیں چھوٹ مل جائے الوداع اور عید الفطر کے لیے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ بہرحال اور جب حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے، تب ہم کو عید کی نماز اب کس طریقے سے ادا کریں؟ تو عید کی نماز ہم گھر پر نہیں پڑھ سکتے، تو اس کی جگہ پر کیا کریں؟ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو مسجدوں میں 4 یا 3 یا 4 5 کی اجازت ہے، تو وہی لوگ مسجد میں نماز عید الفطر ادا کریں۔ بہتر یہ ہے کہ عید الفطر ادا ہونے کے بعد آپ نماز چاشت پڑھیں۔ نماز چاشت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ کتنی رکھتے ہیں؟ تو نماز چاشت کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12۔ تو نماز چاشت ادا کریں۔ نماز چاشت کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی پر اس کے ہر جوڑے کے بدلے صدقہ ہے۔ آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ہے، اور انسان کے جسم میں کل 360 جوڑ ہیں۔ 360 جوڑ ہیں ہر انسان کے جسم میں، اور ہر جوڑ کا صدقہ ہے، نبی پاک فرما رہے ہیں۔ یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ، اور بری باتوں سے منع کرنا یہ بھی صدقہ، اور ان سب کی طرف سے 2 رکعتیں چاشت کی کفایت کرتی ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے رسول آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں، جس نے 2 رکعت نماز چاشت ادا کر لی تو گویا کہ اس نے تمام جوڑوں کا صدقہ کر دیا۔ سبحان سبحان۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، ذرا غور فرمائے، رب تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، شروع دن میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے، آخر دن تک میں تیری کفالت کروں۔ اللہ، اے ابن آدم، شروع دن میں میرے لیے 4 رکعتیں ادا کر لے، تو آخر دن تک میں تیری کفایت فرماؤں گا۔ اور اللہ جس کی کفایت فرما دے، اللہ اکبر حضرات گرامی، تو اس کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آتی۔ اس کی عظمت، اس کی شان کیا کہنا،
جس کی کفایت اللہ فرمائے، جس کے لیے اللہ کافی ہے، تو اس کے لیے اللہ اکبر، اس کی شان کا کیا کہنا، اس کی شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 رکعتیں چاشت کی پڑھی غافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ جس نے 2 رکعتیں چاشت کی پڑھی وہ غافلین میں یعنی کہ غفلت کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ اللہ، اور جس نے 4 رکعتیں چاشت کی پڑھی، اللہ اکبر، وہ عابدین یعنی کہ عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو 6 پڑھے تو اس دن اس کی کفایت کی گئی، یعنی کہ اور جو 8 پڑھے اللہ اسے تانے 3 یعنی کہ فرما برداروں میں لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو 12 پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اللہ حضران، نماز چاشت کی بڑی فضیلتیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ عید کی نماز ہم نہ پڑھ سکے مسجد میں جا کر کے یا عیدگاہ جا کر کے، تو ہم کم سے کم نماز چاشت ادا کر کے رب کا شکر ادا کریں اور اپنے رب کو راضی کریں اور دعائیں مانگیں۔ حضرات، نماز چاشت ادا کرنے والے کے لیے پہاڑ دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نماز چاشت پڑھنے والے کے لیے پہاڑ دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور پوچھا، کیا تم کو یہ پسند ہے کہ تمہارے لیے مستحقین یعنی کہ پہاڑ دعا کریں؟ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے لیے پہاڑ دعا کریں؟ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پہاڑ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ اکبر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، چاشت کی نماز پابندی سے ادا کرتے رہو۔ سبحان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پہاڑ تمہارے لیے دعا کریں؟ کیا پہاڑ تمہارے لیے دعا کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میرے پروردگار، میرا دل بھی چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے لیے یہ پہاڑ دعا کریں۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، نماز چاشت پابندی سے ادا کرتے رہو۔ اللہ، سبحان اللہ، اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، تو کتنی فضیلت ہوگی اس نماز کی، کتنی عظمت ہے اس نماز کی، کتنی بڑی شان ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ عید کی نماز ہم عیدگاہ میں جا کر کے نہیں پڑھ سک رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس کرونا وائرس کی وجہ سے، تو حضرات ہم اپنے گھروں پر نماز چاشت ادا کر کے اپنے رب کو راضی کریں، عبادت گزاروں میں ہمارا نام لکھا جائے گا، عابدین میں ہمارا نام لکھا جائے گا، غافلین کی لسٹ میں سے ہمارا نام مٹا دیا جائے گا، اور پہاڑ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم عید کے دن نماز چاشت